سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين الحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات علی سے بے قصا چار سازندر بندہ حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں خراج تحسین و عظمت پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج اسلامی سال 1445 ہجری کا آخری جمعہ ہے اور کچھ دن کے بعد ایک دو دن کے بعد اسلامی نیا سال شروع ہوگا 1446 ہجری. تو آج چونکہ آخری جمعہ ہے اس سال کا تو کچھ آخری پیغامات اس مہینے کے تعلق سے یا اس جانے والے مہینے کی طرف سے یا جانے والے سال کی طرف سے آپ کی طرف بڑھاؤں گا انشاءاللہ. میں نے آج اپنے موضوع کا نام رکھا ہے اے ایمان والوں. یہ لفظ بہت عام ہے, آپ جب بھی قرآن شریف پڑھتے ہوں گے یہ لفظ بار بار آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. کبھی آپ کاؤنٹنگ کریں کہ قرآن مقدس میں کتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا 89 ٹائمز, 89 بار, ایک کم 90 بار. اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرمایا ہے. تو کیا ہم ایمان والوں نے 89 ٹائمز اللہ کے پکارنے کے باوجود اس طرف کوئی توجہ دی کہ ہمارا مالک ہم سے کیا فرما رہا ہے, ہمارا مالک ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے, ہمارا پیارا پیارا رب کریم ہمیں کیا آرڈر دے رہا ہے. کتنے لوگوں نے کوشش کی, کتنے مسلمانوں نے کام دھرے. وہ 89 آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی جس میں اسپیشلی طور پر صرف مسلمانوں سے بات کی گئی ہے, ادروائز کسی سے نہیں, صرف مسلمانوں سے. اے ایمان والوں یہ کرنا ہے, اے ایمان والوں تمہاری اس میں بہتری ہے, اے ایمان والوں یہ چیز اچھی نہیں ہے, اے ایمان والوں یہ, اے ایمان والوں وہ. 89 نواسی آیت ہے, ہم سب تو ظاہر سی بات میں بیان نہیں کر سکتا. ایک آیت لے کر آیا ہوں بس, اور صرف وہ ایک آیت کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ پتہ ہے کیا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. بس اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کے بارے میں تفسیر میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہے, کچھ باتیں تو میں پیش کروں گا بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ. قرآن پاک کے 5ویں پارے سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 136 یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. بتایا مطلب کیا ہے, اے ایمان والو ایمان لاؤ, اے ایمان والو ایمان لاؤ. یہ اس کی میننگ ہے. یا اللہ جو غیر مسلم ہے ایمان لانے کی دعوت انہیں دی جائے, جن کے پاس ایمان نہیں ایمان لانے کی دعوت انہیں دی جائے, جو ابھی غیر مسلم ہے مسلمان نہیں ہوئے ایمان لانے کی دعوت انہیں دی جائے, جو پہلے سے مسلمان, جو پہلے سے مومن, جو پہلے سے ایمان والے, ان سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والوں ایمان لاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سنیے, لوگ ایمان والے نہیں ہیں, جو لوگ مومن نہیں ہیں, جن کے پاس ایمان کا خزانہ نہیں ہے, ان کی حیثیت پتہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 90 پارے کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. میرا اللہ فرماتا ہے جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے وہ تو جانوروں کی طرح ہیں, جانور, بلکہ فرمایا بل هم اضل, ان سے بھی بھٹکے ہوئے. ایمان والو تمہیں اللہ نے اسٹیٹس بلند دیا, تمہارا مقام اونچا کیا, اب تم سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لے آؤ. پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 136 اے ایمان والو ایمان لے. اور میں نے عرض کیا, میرے مولا ہم تو پہلے سے تیری کرم سے مومن ہیں, تو نے گھر فرمایا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ہماری ماں مسلمان, ہمارے والد مسلمان, امہ مسلمان, برادری مسلمان. تو اب
پہلے ایمان تو نے دے دیا نا, تو تو فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان لو, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں, علماء تفسیر اس کی تفسیر میں اس کا مطلب یہ ہے ازدادوا فی الایمان, یعنی ایمان میں مضبوط ہو جاؤ. نام کے مسلمان مت رہو, کام کے مسلمان بنو. اب بات سمجھ بھائی, یہاں جا کر کے بات کلیئر ہوئی. ازدادوا فی الایمان, ایمان میں ترقی کرتے جاؤ. اللہ نے تمہیں ایمان دیا نا, تم نے کلمہ تو پڑھ لیا, اب کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کو کمال تک پہنچانے کی فکر کرو. یہ ایمان جس کی گھات میں لگا ہوا ہے شیطان, نہ جانے کتنے بڑے بڑوں کا ایمان برباد کر چکا ہو, کفریت کلمات بکوا کر کے ان کا ایمان تباہ کر چکا ہو. جو مسلمان پیدا ہوئے تھے, مسلمان جیے, مگر جب آخری ٹائم آیا تو اس وقت شیطان نے ان کا ایمان برباد کر دیا. مسلمان پیدا ہوئے, مسلمان رہے, مگر خاتمہ کا کفر پر ہوا, خاتمہ کا ایمان پر نہیں ہوا. تو کہیں تمہارا وہ حشر نہ ہو جائے. علماء فرماتے ہیں مسلمانوں یاد رکھنا, جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ ایمان کی فکر کرے. ورلڈ کے مستقبلوں میں فرض ہے, نماز فرض ہے نا, بے شک. رمضان کے روزے فرض ہے نا, جی ہاں. صاحب نصاب پر زکات فرض ہے نا, جی ہاں. صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے نا, جی ہاں. یہ جو حج کا موسم آتا ہے تو حج سب پہ تو فرض نہیں ہے, مگر جس پر فرض ہے نا, یس فرض ہے. ایمان جس کو اللہ نے دے دیا نا, اب یہ اس بندے اور بندی کی ذمہ داری ہے, فرض ہے اس کے اوپر کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے. علماء فرماتے جسے زندگی میں اپنے ایمان کی فکر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اندیشہ اس بات کا ہے کہیں مرتے وقت اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے. ایک بندے نے پوری زندگی نمازیں خوب پڑھی, روزے خوب رکھے, حج خوب کیے, عمرے خوب کیے, صدقات و خیرات خوب دی, غریبوں کا خیال رکھا, یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا رہا, بیواؤں کی مدد کرتا رہا, سوسائٹی میں کام آتا رہا, گولے کھلواتا رہا, سگیرے لگواتا رہا, کھانے پینے کے بڑے بڑے انتظاموں کرتا تھا. لیکن سچویشن یہ ہوئی کہ جب مرا نا, ایمان پر نہیں مرا. اس کی نمازیں کام آئیں گی نہیں, اس کے روزے کام آئیں گے نہیں, اس کے زکات حج کام آئیں گے نہیں. کس کو کام آئیں گے؟ کام اس کو آئیں گے نیکیاں اعمال جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا. ہمارے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اے نماز پڑھنے والے, اگر تم نے نماز پڑھی, یہ نماز کام دے گی کب؟ جب تیرا ایمان پر خاتمہ ہوگا تب. اے روزے دار, تیرے روزے کام دیں گے کب؟ جب تیرا ایمان پر خاتمہ ہوگا تب. او حاجی صاحب, آپ کا حج کام آئے گا کب؟ جب آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوگا تب. کفر پر خاتمہ ہو گیا, ایمان ہی برباد ہو گیا. نماز, روزے, حج, زکات جتنی بھی نیکی آپ نے زندگی بھر کی ہوگی کوئی کام نہ دے گی. اور یہ اس طریقے کفر کی موت مرنے والے کے بارے میں قرآن پاک میں درجنوں مقامات پر یہ موجود ہے, ہم فیہا خالدون, جہنم میں جانے والے ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب آپ یہ تو سوچیے مت کہ جس کو ایمان مل گیا تو ایمان اس کے بعد ہمیشہ رہے گا. نو, اگر یہ کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہے تو آج ابھی اسی وقت نکال دو. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان بن کر پیدا ہو جانا تو آسان ہے, مگر مسلمان بن کر دنیا سے جانا یہ بڑا مشکل ہے. اسی لیے روایتوں میں آیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو فرشتے آسمان تک لے کر جاتے ہیں اور اوپر والے فرشتے پوچھتے ہیں کون؟ یہ فرشتے کہتے ہیں فرشتے ہیں, اور ایک شخص کی روح لے کر کے آئے ہیں. تو وہ آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کس کی روح ہے, مسلمان کی ہے کہ کافر کی؟ اگر فرشتے کہتے ہیں کہ مسلمان کی روح ہے تو آسمان کے فرشتے تعجب کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ واہ اتنا خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کر کے آ گیا. انہیں تعجب ہوتا ہے. مطلب شیطان اپنی پوری کوشش صرف کر دیتا ہے, ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ مسلمان تو پیدا ہو گئے مگر یہ مسلمان بن نہ سکے. پوری کوشش کرتا ہے. اور جانتے کیا کیا گن ملاتا ہو. میں آج اس حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. چند واقعات بھی ہیں, چند حدیثیں بھی ہیں, اور کس طریقے سے ایمان والے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. ایک واقعہ سنیے گا ذرا. منہاج العابدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں, ان کا ایک شاگرد تھا, اسٹوڈنٹ, مرنے کے قریب آ گیا, روح نکلنے والی ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو انفارم کی گئی کہ آپ کے ایک شاگرد ہے اور نزا کے عالم میں, آپ تشریف لے گئے اس کے گھر. دیکھا کہ واقعی میں نزا کی کیفیت میں ہے, اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم. جب یاسین شریف پڑھنے لگے نا, اس سے منع کر دیا, مت پڑھو میرے سامنے یاسین. تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اسے کلمے کی تلقین کرنے لگے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اس نے کہا بند کرو یہ کلمہ، میں نہیں پڑھنا چاہتا. یہ کہا اور اس کا دم نکل گیا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اس شاگرد کی بری موت ہونے پر بڑا افسوس ہوا. 40 دن تک گھر میں بیٹھ کر روتے رہے، باہر نہیں نکلے. 40 دن کے بعد جب رات آئی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس شاگرد کو فرشتے جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ نے یہ دردناک منظر دیکھنے کے بعد اس شاگرد سے فرمایا کہ یہ تیرا برا خاتمہ کیسے ہو گیا؟ حالانکہ میرے اسٹوڈنٹس میں، میرے شاگردوں میں تیرا مقام بڑا اونچا تھا، کہ تیرا ایمان کیسے برباد ہو گیا؟ اب سنو دل کے کانوں سے. اس نے کہا حضرت 3 گناہوں کی وجہ سے، 3 گناہ میری زندگی میں سے تھے جن کی بنیاد پر میرا ایمان چھین لیا گیا. میں مسلمان تھا، مسلمان پیدا ہوا مگر مسلمان بن نہ سکا. ان 3 گناہوں نے میرا ایمان برباد کر ڈالا. نمبر 1 چغلخوری، نمبر 2 حسد، نمبر 3 شراب نوشی. اپنی کسی بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے مشورے پر سال میں 1 مرتبہ شراب کا گلاس پیتا تھا. ان 3 گناہوں کی وجہ سے حضرت میرا ایمان برباد ہو گیا. چغلخوری کیا ہماری سوسائٹی میں کم پائی جا رہی ہے؟ حسد کیا ہماری سوسائٹی میں کم پایا جا رہا ہے؟ شراب نوشی کا گناہ، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، کیا مسلم کمیونٹی کے اندر کہ یہ گناہ کم پایا جا رہا ہے؟ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ سے عرض کروں. میرے ایک مسئلہ سماعت فرما رہے یہاں پر. ابھی آپ نے واقعہ سماعت فرمایا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے پاس تشریف لے گئے، نزا کے عالم میں تھا تو آپ اسے تلقین فرمانے لگے. تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، کلمے کی تلقین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پر کم پڑھے لکھے لوگ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پڑھ 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 کلمہ شریف پڑھ، لا الہ الا اللہ. اسلام منع کرتا ہے، یہ تلقین کا طریقہ غلط ہے. پڑھ 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 پڑھ، اسے مت کہو کہ پڑھ، بلکہ خود اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھو، اسے یاد آئے گا، وہ خود پڑھے گا. اگر تم نے اس سے کہا پڑھ کلمہ پڑھ اور وہ بیچارہ موت کی تکلیف میں اور اس نے موت کی سختی کی وجہ سے معاذ اللہ انکار کر دیا تو ذمہ کس کے ساتھ آئے گا؟ اس لیے جو بندہ نزا کے عالم میں اسے یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، اس کے سامنے خود بلند آواز سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بلند آواز پڑھو. جب وہ کلمہ پڑھ لے اب آپ کلمہ پڑھنا بند کر دیجیے. اللہ کرے کسی کلمے پر کیا انتقال ہو جائے، اگر وہ کچھ بات چیت کر لے، پانی وغیرہ کا کہہ دے یا کچھ اور بات کر لے تو پھر اس کو کلمہ شریف کی تلقین کی جائے اسی طریقے سے کہ آپ بڑے نماز سے پڑھے. اگر وہ پڑھ لے تو پھر آپ کلمہ پڑھنا بند کر دیں، تاکہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ تلقین کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب مرنے والا کوئی دنیا سے جانے کی پوزیشن میں ہو، نزا کے عالم میں ہو، تو اسے نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھو. اس کے پاس بیٹھ کر جو پاس بیٹھے ہوئے ان کو چاہیے کہ بلند آواز سے پڑھے تاکہ آپ کو سن کر کے وہ بھی بلند آواز سے پڑھے. تو میں عرض کر رہا تھا چغلخوری، حسد اور سال میں 1 مرتبہ بیماری سے شفا پانے کی غرض سے ڈاکٹر کے مشورے پر شراب کا گلاس پیتا تھا. وہ ولی کامل کا شاگرد بری موت مرا. چغلخوری کا گناہ کہ ہمارے یہاں کم ہے. کون سی بیٹھک، کون سی نشست، کون سا آفس، کون سی دکان، کون سا مکان اور کون سی پٹی ایسی نہیں ہے کہ جہاں چغلخوری کا بازار گرم نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان، اے مسجد صاحبان میں تشریف لانے والوں دل کے کانوں سے سننا اور اپنے دل میں جگہ دینا. یہ حدیث پاک شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو، آج مجھ سے سنو. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے غیبت کرنے والوں کو، چغلخوری کرنے والوں کو اور بعض لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. اگر میری آواز آپ تک نہ پہنچی ہو تو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا غیبت کرنے والوں کو، چغلخوری کرنے والوں کو اور بعض لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. اب چیک کرو اپنے آپ کو، غیبت کرنے کا گناہ مجھ میں ہے یا نہیں ہے؟ چغلخوری کرنے کا گناہ مجھ میں ہے یا نہیں ہے؟ خامخواہ لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھرنا، پھر ان کو ہائی لائٹ کر دینا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو ڈیگریڈ کرنا، انہیں ذلیل کرنا میرے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے نکال دیجیے، ورنہ حضور علیہ السلام کا فرمان حق ہے. اللہ کتوں کی شکل میں قیامت کی دن سے لوگوں کو اٹھائے گا. چغلخوری کرنے کے تعلق سے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک یاد کر کے جائیں. میرے آقا نے فرمایا چغلخور جنت میں نہیں جائے گا. دوسرا گناہ کیا تھا؟ حسد. حسد کا مطلب ہوتا ہے جلن رکھنا، جیلیسی رکھنا، اپنے بھائی کو اپنے بھائی سے جلنا. کوئی مالدار ہو رہا ہے کنگال ہو جائے، اس کو اللہ عزت دے رہا ہے ڈیگریڈ ہو جائے. کوئی مشہور ہو رہا ہے اس کی
شہرت ختم ہو جائے. کسی کو لوگ آگے بڑھ بڑھ کے سلام کرتے ہیں, اس کو لوگ سلام کرنا بند کر دے. یہ ہمارے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اپنے ہی مسلمان بھائی کے تعلق سے. جس کو لوگ سلام کر رہے ہیں, جو لوگ مالدار بنتا جا رہا ہے, جس کا کاروبار چمکتا جا رہا ہے, اس کا تو آپ کی حسد سے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. آپ کا کیا انجام ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. میرے آقا فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. 5 وقت کے نمازی بھی ہیں اور حسد بھی کرتے ہیں, درود شریف بھی بہت پڑھتے ہیں, حسد بھی کرتے ہیں. کیا ملے گا حسد کرنے سے؟ اور حسد کی ڈیفینیشن یاد کر کے رکھنا. فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے فرمائیے الحسد ان تتمنى زوال نعمت المحسود الیک. حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ سامنے والے کی نعمت چلی جائے. میری بات سمجھ رہے؟ ایک سامنے والا بھائی آپ کا کوئی ہے, ترقی کر رہا ہے, اس کی ترقی ختم ہو جائے. کوئی مالدار بن رہا ہے, ضرور جو ہے کنگال بن جائے, بھکاری ہو جائے, بھتیجا ہو جائے, کسی کو اللہ عزت دے رہا ہے, بے عزت ہو جائے, لوگ اس کو سلام کرنا بند کر دیں, لوگ اس کو آؤ بھگت جو کرنا بند کر دیں. اس طرح کے خیالات ہمارے ذہنوں میں چل رہے ہوتے ہیں. اسی کا نام کیا ہے؟ حسد. اور میں نے پڑھا ہے کتابوں میں, حسد کرنے والوں کو قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. کون سی کتاب میں؟ جس کا میں نے گزشتہ ہفتے حوالہ دیا تھا, غیبت کی تباہ کاری, اس پڑھی آپ. کیا ملے گا یہ بتائیے آپ؟ کیوں ہم کسی کو چھوڑ نہیں رہے؟ مسجد کا امام کیا, مؤذن کیا, ڈاکٹر کیا, پروفیسر کیا, کوئی مفتی کیا, ہمارا کوئی بھائی کیا, اپنے سگے بھائی سے کتنا حسد کرتے ہیں ہم لوگ, اپنے ہی سگے بھائی سے. سامنے والے کا کچھ نہیں جانا, اتنا لکھ کے رکھنا, ہمارے حسد کرنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا, اس لیے کہ اسے عزت دے کون رہا بتاؤ؟ اللہ عزت دے رہا ہے, تو کیا آپ کے اس طرح جلنے سے عزت ختم ہو جائے گی؟ حسد کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, رشک کرنے کی اجازت ہے. رشک کر سکتے ہیں. رشک جیسے مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو علم سے نوازا ہے, کیا علم ہے آپ, کیا بیان کرتا ہے آپ, ماشاء اللہ کسی کسی مسئلے بتاتا ہے, مثال دے رہا ہوں, تو آپ اس کو دیکھ کر حسد مت کیجیے اس کی زبان میں نقوہ پڑ جائے, بڑے گنگا ہو جائے, اس کا بیان ہی لوگ پسند نہ کریں. اس طرح کی باتیں کرنے سے اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, اس کو تو اللہ ترقی دے رہا ہے. آپ کا جو انجام ہوگا بھی میں نے بتایا, اس کے تعلق سے آپ یہ رشک کر سکتے ہو, اللہ انہوں نے اس کو کتنا نوازا ہے, اس کے سب کے مجھے بھی نواز دے. اللہ اس بندے کو تمہیں بڑا مال دیا ہے, وہ مسجدیں بناتا ہے, مدرسے بناتا ہے, خود تنخواہ میں خرچ کرتا ہے, میرے مولا میرے پاس اتنا نہیں ہے, اس کے صدقے مجھے بھی نواز دے, اللہ مجھ کو خرچ کرنے کی بھی توفیق بھی عطا فرما. اس کو کہتے ہیں رشک کرنا. اسلام میں رشک جائز ہے, حسد جائز نہیں ہے. وہ حسد تو مٹی پلیت کر دے گا. اور پہلے کے مسلمانوں کا پتہ معاملہ کیا تھا, ذرا سننا, خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جو دکانیں لگاتے, کپڑے کی دکان ہے آپ کی, اور آپ کے پڑوس کپڑے کی دکان, جس چیز کی دکان آپ کی ہے پڑوس کی بھی وہی دکان ہے. تو اب ہمارا کیا نظریہ رہتا ہے, جو بھی گراہک آئے یہاں آئے وہاں نہ جائے. دیکھو پہلے کے مسلمان کیسے تھے, ہمارے دادا پیر خلیفہ اعلیٰ حضرت قطب مدینہ حضرت مولانا الحاج محمد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, جو امیر اہل سنت کے پیر و مرشد ہے, اس رشتے سے ہمارے دادا پیر لگتے ہیں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. وہ ترکوں کے زمانے میں ہی مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تھے. 77 ایئرس 77 سال وہ مدینہ شریف میں رہے ماشاء اللہ. آج بھی ہمارے دادا پیر مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جنت البقیع میں, پتہ ہے کہاں پر ہے؟ خاتون جنت کے قدموں میں. دادا پیر مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ 77 سال انہوں نے مدینہ شریف میں گزارے. تو ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے آپ نے پہلے کے مسلمانوں کو کیسا پایا؟ اور مسلمان چونکہ آپ مدینے میں رہتے تھے تو مدینے کی بات کی کہ یہاں کے پہلے کے مسلمان کیسے تھے, تو ذرا دیکھنا کیسے تھے. حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے کے مسلمان کیسے تھے بتاؤ. فرماتے ہیں مثال دے کر کے کہ میرے سامنے کی بات ہے, ایک کپڑے والے کی دکان پر ایک حاجی صاحب آئے, انہیں بڑی تعداد میں کپڑا لینا تھا غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے. تو انہوں نے آ کر کے بزاز سے یعنی کپڑا بیچنے والے سے کہا کہ بھائی جان مجھے اتنے تھان کپڑے کی چاہیے, مل جائیں گے؟ اس نے کہا حاجی صاحب بالکل مل جائیں گے, میں دے بھی سکتا ہوں, مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میری دکان سے سامان لینے کے بجائے, یہ کپڑا میری دکان سے لینے کے بجائے آپ ذرا سامنے والے بھائی کی دکان سے لے لیجیے, اس لیے کہ آج الحمدللہ میری بکری بہت اچھی ہو گئی ہے, مگر میرے سامنے والے بھائی کا دھندا تھوڑا مندہ ہو رہا ہے. مولانا ضیاء الدین صاحب نے فرمایا دیکھو پہلے کے مسلمان ایسے تھے, میری بکری اچھی ہو گئی ماشاء اللہ, میرے پاس کپڑا موجود ہے, میں چاہوں دے سکتا ہوں پورا کا پورا, مگر میں چاہتا ہوں کہ حضرت آپ حاجی صاحب یہ کپڑا سامنے والے کی دکان سے لے لیں, کیونکہ اس کے سامنے جو میری دکان ہے پڑوسی کی, اتنا اس کا آج دھرنا نہیں ہوا ہے.
میرا بہت ہو گیا ماشاء اللہ، تو آپ اس سے لے لیجیے. فرمایا پہلے کے مسلمان ایسے تھے. اور آج کی سچویشن کیا دیکھ لو، اور اس سے ہوگا کچھ نہیں، نقصان ہمارا ہی ہو رہا ہے. تو آج کا میرا موضوع ہے ایمان والو آمینو، ایمان لاؤ، مطلب ایمان میں مضبوط ہو جاؤ. کرنا تو پڑھ لیا، اور ایمان میں ترقی کرنے کی کوشش کرو. خالی نام کے مسلمان نہ رہو، کام کے مسلمان بنو. یہ سچ ہے سال 1445 جا رہا ہے، یہ بھی سچ ہے کہ سال 1446 آ رہا ہے. یہ بھی تو سچ ہو سکتا ہے. ان میں سے کتنے کے نام ایسے ہوں گے جو ملک الموت علیہ السلام کو دے دیے گئے کہ اس سال ان لوگوں کی روح قبض کرنی 1446 میں. یہ جو نیا سال آ رہا ہے، کتنے لوگوں کے لیے اس سال موت کا پیغام لانے والا ہے؟ کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں؟ اس کی بھی تو تیاری کرنی ہے نا. ہمیں اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے، اخلاص کی دولت رضا عطا کرے. اللہ میں نام کا نہیں کام کا مسلمان بنا کے رکھے. اور سنیے کس طرح سے ایمان برباد ہو جاتا ہے. ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو، توجہ سے سننا. حضرت عبداللہ بن احمد محسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے ایک آواز میرے کان میں آئی، یا اللہ مجھے مسلمان رخصت کرنا، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان رخصت کرنا، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان رخصت کرنا. حضرت عبداللہ بن احمد محسن فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو جب میری نظر گئی تو ایک بندہ خلاف کعبہ پکڑ کر رو رو کر اللہ کے بارگاہ میں مسیح کی دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان رخصت کرنا. تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی ایک ہی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ کچھ اور بھی دعا مانگو، اللہ کا دربار ہے تو ماشاء اللہ ہر ایک جائز دعا قبول ہوتی ہے. اس نے کہا حضرت سنو بات دراصل یہ، میرے دو بھائی تھے. بڑا بھائی 40 سال تک 40 ایئرس مسجد میں بلا معاوضہ اذان دیتا رہا، یعنی مسجد میں مؤذن تھا، 40 سال تک اذان دی اس نے بغیر معاوضے کے. لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا، سارے گھر والے جمع تھے، اس نے اعلان لگایا قرآن لاؤ. ہم خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ دنیا سے جاتے جاتے قرآن ہاتھ ملے گا، آتے جنت میں آئے گا. ہم گئے، قرآن لائے، اس کے ہاتھ میں دیا. اس نے قرآن اوپر کر کے کہا، سن لو گھر والوں، میں قرآن پاک کے تمام احکامات و اعتقادات سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں اور نصرانی مذہب اختیار کرتا ہوں. یہ کہا اور تب ہو گیا. میرا دوسرا بھائی 30 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دیتا رہا. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کا بھی یہی معاملہ ہوا، وہ بھی نصرانی مذہب اختیار کر کے مرا، اسلام سے ہٹ کر مرا، کفر کی موت مرا. فرمایا میں تیسرا بچاؤں، میں ڈرتا ہوں کہ میرا بھی ایسا انجام نہ ہو جائے. تو حضرت عبداللہ بن احمد محسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، بھائی یہ تو بتاؤ آخر تمہارے بھائی ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی بنیاد پر ان کا ایمان برباد ہو گیا؟ کہا 2 گناہ تھے. نمبر 1 وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے، نمبر 2 عورتوں کو شہوت سے دیکھتے تھے. یہ 2 گناہ ان کی زندگی میں تھے. نمبر 1 غیر عورتوں میں دلچسپی لینا. جن عورتوں سے اللہ نے پردے کو حکم دیا ہے ان عورتوں میں گھسنا، ان سے ہنسی مذاق کرنا، بے پردگی کرنا، یہ میرے دونوں بھائیوں کا معمول تھا. اور دوسرا عورتوں کو شہوت سے دیکھتے تھے. عورت کہتے ہیں اس خوبصورت لڑکے کو جس کی بھی داڑھی نہیں نکلی، دیکھتا ہے بندہ اس کو تو شیطان بہکاتا ہے، غلط غلط وسوسے آتے، اسے اصطلاح شرع میں امرت کہا جاتا ہے. تو میرے دونوں بھائی غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور امرتوں سے دوستی کرتے تھے، ان کو شہوت کے ساتھ دیکھتے تھے. ان کے گناہوں کی بنیاد پر ان کا ایمان برباد ہو گیا. اب مجھے آپ بتا دو یہ دونوں گناہ ہماری سوسائٹی میں کتنے کم ہو رہے ہیں؟ نوجوانوں خاص طور سے میں یہ پیغام آپ کے نام کر رہا ہوں، اللہ اور رسول کے واسطے چند منٹ کی لذت اور مزے کی خاطر گناہ میں ملوث مت بنو. ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ لذت کی خاطر گناہ مت کر، لذت تو ختم ہو جائے گی، گناہ تیرے نام ہمارے باقی رہ جائے. فلم دیکھنے میں مزہ آیا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے فلم دیکھی، بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا، خوب مزہ آیا. 2 گھنٹے بعد فلم ختم. اس کا مزہ کب تک لے گا تو؟ 3 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے کتنے گھنٹے لے گا؟ اس کا انت تو آئے گا نا، مزہ ختم. گناہ نام عمل میں باقی رہ گیا. اور اس گناہ کے ساتھ رب کے دربار میں تو کیسے جائے گا مجھے بتا دے. ایمان کو برباد کرنے میں شیطان تلا ہوا ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا یہ مسلمان پیدا ہونے والا مسلمان بن کر کے دنیا سے جائے، کبھی نہیں چاہتا. وہ خود بھی تو کتنے بڑے پد پہ تھا، معلم الملکوت تھا، ٹیچر آف ملائکہ، فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اور اس کے پاس پڑھنے والے فرشتوں میں بڑے بڑے فرشتے تھے، یہاں تک کہ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام بھی تھے. انجام کیا ہوا شیطان کا؟ 1000 سال عرش کا طواف کرنے والا، 1000 سال جنت کا خزانچی انچارج رہنے والا،
ہزاروں سال جس کو فرشتے جھولا جھلاتے رہے وہ شیطان معلم الملکوت تھا، جسے عزازیل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو کہہ کر یاد کیا جا رہا ہے، ابلیس لعین کہہ کر یاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہم پر امان کی، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ ایمان سب سے بڑی دولت، یاد رکھنا سب سے بڑی دولت ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے حقیقت میں دنیا کا سب سے بڑا بھتیجا وہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا کنگال وہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا بھکاری وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اللہ نے وہ ایمان کی دولت دی ہے، اسے سنبھالیے۔ آپ کی جیب میں 100 روپے آ جائیں تو 10 بار جیب پہ ہاتھ لگاتے ہو کہ ہے نا سلامت ہے نا، سلامت ہے نا، کہ جیب کٹ تو نہیں گئی؟ 100 روپے کی حیثیت کیا مجھے بتاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان آپ کو دیا کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف، میرا ایمان ایک طرف۔ اس ایمان کی حفاظت کی فکر کتنی ہے؟ اور سنیے کیسے کیسے گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جن گناہوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ابھی، کر چکا، اس کو چغل خوری کا گناہ، حسد کا گناہ، شراب نوشی کا گناہ، یہ غیر عورتوں میں دلچسپی لینے کا گناہ، امردوں کو معاذ اللہ شہوت کے ساتھ دیکھنے کا گناہ، یہ سارے گناہ نکالیے اپنی سوسائٹی سے، سب سے پہلے اپنے اندر سے باہر کیجیے اگر ہم منفی سے اس طرح کے گناہوں میں۔ اور سنیے حدیث شریف میں آیا، روایتوں میں باقاعدہ مضمون موجود ہے کہ جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس کا ایمان برباد ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ ہم کہاں اذان پہ توجہ دیتے ہیں ایمانداری سے بتاؤ؟ جو ماشاءاللہ نماز کے پابند ہیں ان سے بھی میرا سوال ہے، اور جو بدقسمتی سے نماز سے دور ہے ان سے بھی میرا سوال ہے، جب اذان ہوتی ہے تو کتنی توجہ سے اذان سنتے ہو؟ یہاں تک ہمارے اسلام نے حکم دیا کہ اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہو اور اذان شروع ہو جائے تو اتنی دیر کے لیے قرآن شریف بند کر دیجیے، تلاوت بند کر دیجیے۔ اگر آپ نہیں بند کریں گے تو 1% گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا مقام اذان سے بلند ہے۔ لیکن اسلام کا پھر بھی حکم آیا کہ اذان کی تعظیم میں تلاوت قرآن بند کر دو۔ اگر آپ نہیں کر رہے 1% گناہ نہیں ہے۔ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے اذان ہو رہی ہے اور کوئی بندہ قرآن شریف پڑھ رہا ہو اس کو گنہگار مت کہہ دینا، وہ تو گنہگار نہیں، آپ گنہگار ہو جائیں گے، اسے گنہگار کہے گا، کیونکہ جس کو ہمارے اسلام نے گنہگار نہیں کہا، آپ کو کیا رائٹ ہے کہ آپ اسے گنہگار کہیں؟ بات یہ ہے کہ جب اذان ہو دنیاوی بات چیت بند کر دو۔ ابھی بھی آپ دنیاوی بات چیت کر رہے ہو تو کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے، ایمان برباد ہو جائے گا۔ دنیاوی بات چیت کا مسئلہ ہے، اذان ہو رہی ہے، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو مانی کوئی عالم صاحب ہے یا امام صاحب ہے اور اذان کے دوران کسی نے تو مسئلہ پوچھ لیا، حضرت آج میرے ساتھ ایسا ہوا تو میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو امام صاحب اسے جواب دینے لگ گئے، اذان ہو رہی ہے، وہ جواب دے رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی بات نہیں کر رہے، اسلام کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں، بالکل منع نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ اگر امام صاحب کو لگ رہا ہے کہ میں اذان کے بعد اس کا جواب دے دوں گا اور یہ بندہ یہ رکا رہے گا تو اس سے بھی کہا جائے کہ بھائی اگر اذان ہو جائے پھر اس طرح جواب دے دو، کوئی دقت نہیں۔ آپ وضو کر رہے ہیں، اذان شروع ہو گئی، کوئی دقت نہیں ہے، آپ وضو پورا کر لیجیے۔ اذان شروع نہیں ہوئی، آپ وضو کرنے لگ گئے، اذان شروع ہو گئی، آپ وضو بنے نہ ہو گے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہے، وضو کر رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ یاد رکھنا بات کیا ہے اسلام کی، دنیاوی بات چیت منع ہے۔ تو اذان کے دوران جو لوگ بات چیت میں مشغول رہتے فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ ان کا ایمان برباد ہو جائے، کفر پر مرنے کا اندیشہ۔ تو جن لوگوں کی عادت ہے کہ اذان کا کوئی احترام ہی نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے یہ دنیا میں بات چیت کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے کاروبار کر رہے ہیں، اتنی دیر کے لیے سارے کام کا موقوف کر دی جائے جب تک اذان ہو جائے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 مسجدوں کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، پھر ختم تو دوسری شروع ہو گئی، تو آپ گھبرائیے مت، پہلی مسجد سے آنے والی اذان کا جواب دے دیجیے آپ، یا اس کو غور سے سن لیجیے، بس باقی کام کاج کر لیجیے، دنیا باتیں جو کرنے وہ کر لیجیے۔ اب بعد میں جو اذانیں ہو رہی ہیں ان کا جواب دینا ضروری بھی نہیں ہے، ان کو سننا بھی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ ایک سن چکے ہیں۔ سب سنے تو اچھی بات ہے، نہیں سن رہے پہلی سنیے تو سبحان اللہ، آپ کو ثواب بھی مل جائے گا، اور جو فرض آپ کے اوپر تو ہو گیا ہوگا۔ اس بات کا بھی خاص طور سے خیال رکھا جائے، یہ گناہ تھا اذان کے دوران بات چیت کرنے کا، اس کو ختم کیجیے۔ ایک اور گناہ بتاتا ہوں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے پاس گئے، نظر کے عالم میں تھا، وہ جا کے کلمے شریف کی تلقین کرنے لگے اسے۔ میں نے بتایا نا کلمے کی تلقین کیسے کریں گے، آپ کو یاد بھی ہو گیا، کہنا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھو، اس کے بعد بیٹھ کے خود ہی پڑھو، تلقین کرنے کا صحیح طریقہ یہ۔ تو حضرت مالک بن دینار اس کے پاس گئے، کلمہ شریف پڑھنے لگے بڑے نواز سے، تو پتہ ہے کیا ہو، 10-11 یہی کہتے کہتے تب نکل گیا اس کا، مگر کلمہ نہیں پڑھا اس نے۔ تو آپ نے گھر والوں سے معلوم کیا بھائی کیا بات ہے، معاذ اللہ یہ تو نکل گیا۔ تو لوگوں نے بتایا حضرت ہم نے اس سے پوچھا تھا کہ تو 10-11 کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جب بھی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو میرے سامنے آگ کا بہت بڑا پہاڑ ہے، وہ مجھے
जलाने के लिए करीब आता है, इसलिए मैं कलमा नहीं पढ़ पा रहा। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने पूछा इसका गुनाह क्या था? 2 गुनाह। नंबर 1 कहा ये सूद खोर था, सूद खाता था। नंबर 2 नाप तोड़ में कमी करता था। इन 2 गुनाहों की वजह से उसका ईमान बर्बाद हो। इस पर मुझे बहुत कुछ कहना है, टाइम सिर्फ जाने की तैयारी करना है, क्योंकि मैं ये भी आपको क्लियर करता कि हम जो बैंक वगैरह में पैसे जमा कराते था 1000 रुपये और अभी गए 1100 रुपये। NIC करवाते 1 लाख रुपये की NIC मेरी चलती रही 4 साल तक। जब रिटर्न मुझे मिला तो 1,25,000 तो ऊपर के जो 25,000 रुपये मुझे मिले, ये मेरे लिए जायज़ है कि ना जायज़, इस पर मैं बात करता, मगर अभी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर करूँगा तो बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी और वो मुझे इजाज़त नहीं देगा। और मेरे पास भी कुछ बातें बाकी भी हैं। मुहर्रम शरीफ आ रहा है माशाअल्लाह, नया साल शुरू हो रहा है, तो दुआएं मैं पढ़नी है, कुछ नमाज़ें पढ़नी है। अल्लाह ने चाहा और मुझे याद रहा तो आने वाले हफ्ते इसको क्लियर करूँगा मैं कि ये जो हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं और हमें इंटरेस्ट की सूरत में मिलता है, LIC हम लोग जमा कराते हैं, पैसा को बढ़ करके मिलता है, तो हमारे हक में जायज़ है कि नाजायज़ है? जायज़ है तो कैसे जायज़ है, क्या इसके दलाइल है, वो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा याद रहा तो उसका आगे के टॉपिक मेरा दूसरा होगा। बातें बहुत सारी कर दी है, बराए मेहरबानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ, ईमान पर साबित कदम रहो, ये ईमान कहीं बर्बाद ना हो जाए माज़अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते रहो। कुछ वजीफे भी हमारे दूसरा दिन ने बताए। आला हज़रत की बारगाह में आने वाला आया, उसने कहा कि मेरा ईमान पर खात्मा हो, तो आला हज़रत ने उसको 4 वजीफे बताए थे। एक तो मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। नंबर 1 आपने पहले फरमाया कि रोज़ाना सुबह के वक्त 41 टाइम 41 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता, ये विर्द पढ़िए। या हय्यू या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता, या हय्यू या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता, रोज़ाना सुबह के वक्त। सुबह कब होती है? सूरज निकलने से पहले पहले जो टाइम होता है ना, ये सुबह का वक्त होता है। अगर सूरज निकलने के बाद आप पढ़ रहे तो पढ़ लीजिए, भले सुबह के वक्त पढ़ना नहीं गिराएगा और ये फजीलत नहीं मिलेगी 41 बार। और सुबह शाम एक मिनट अल्लाह ने दिया वो है बिस्मिल्लाह अला दीनी बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व मुल्की व अहली व माली। इस विर्द को पढ़ने की बरकत से और सुबह शाम रोजाना 3 बार पढ़े विर्द, तो इस विर्द की बरकत से जान माल इज्जत आबरू अकीदा ईमान बच्चे सब महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। ये वजीफा आला ने दिया और फरमाया जब रात को सोने लगो तो सारे विर्द वजीफे के बाद आखिर में कुल या अय्युल काफिर की सूरत पढ़ो, सूरह काफिर। इसका बातचीत मत करो, अगर बातचीत करनी पड़ जाए तो फिर सूरह काफिर पढ़ो, मतलब आखिर में सूरह काफिर नहीं पढ़कर से उसके बाद बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये याद कीजिए आप, इससे इंशाअल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत होगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला की बारगाह में हमारा ईमान का सलामत रखे, हर गुनाह से बचिए। जो गाने गाने थे गानों में कोई कुफरियत गए पड़े, आने वाले हफ्ते बात करूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि बात करनी हो जाएगी। आप हज़रात चल बातें समाप्त कर लें। मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा, नया साल, तो हमें कुछ नमाजें पढ़नी है, कुछ भी वजीफे हैं, तो वजीफे तो मैं पढ़ के सुना नहीं पाऊँगा। जब मुहर्रम का चाँद नजर आ जाए तो ये दुआ पढ़े, ठीक है? इसकी बरकत क्या मिलेगी? इस दुआ के मुबारक अल्फाज साल के शुरू ही में हमें अपना आमाल नामा याद दिलाएं। रहमत इलाही के साथ साथ ये अमाल ही तो है जो क़यामत की रुसवाई से हमारी जान छुड़वा सकते हैं, जहन्नम से बचा सकते हैं और जन्नत में दाखिल करवा सकते हैं। लिहाजा इस मफ़हूम को ज़हन में रखकर ये दुआ पढ़नी है मुहर्रम की 1 तारीख को, तो अल्लाह पाक की रहमत शामिल हाल रही तो आपको जन्नत में ले जाने वाले आमाल करने की सादत मिलेगी और जहन्नम में ले जाने वाले आमाल से बचने की तौफीक नसीब होगी। दुआ क्या है मैंने पढ़ के सुनाई नहीं, आप इंशाअल्लाह यहाँ पर आएंगे ना 1 मुहर्रम को रात में, मतलब मगरिब बाद ईशा बाद, तो इंशाअल्लाह पढ़ के सुनाएंगे। फिर मज़ीद दुआएं लिखी हुई है मुहर्रम की पहली रात को दुआ पढ़ने की, और मुहर्रम की पहली रात 2-2 करके 6 रकात अदा कीजिए। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 15 बार सूरह इखलास या 7 बार, दोनों रिवायतें 15 बार पढ़ लीजिए या 7 बार पढ़ लीजिए। हर 2 रकात के बाद ये पढ़िए सुबह उनको तू सुबह गुना और कुल भला और कुल भला एक दिन इंशाअल्लाह इसको पढ़ना है। एक ये मुहर्रम की पहली रात 2 रकात यूँ अदा कीजिए, सूरह फातिहा के बाद 11 बार सूरह इखलास पढ़िए कुल शरीफ, और सलाम के बाद ये पढ़िए सुबह उनको तू सुबह गुना और कुल भला एक दिन। इस नमाज का बहुत सवाल है। इसी तरीके से कुछ दुआएं जिंदगी में पढ़ा हुआ है इंशाअल्लाह। फर्स्ट मुहर्रम को सब सुन नहीं सकता, हर 2 वजीफे सुन लीजिए फर्स्ट मुहर्रम के। एक तो ये कि पहली मुहर्रम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 130 बार लिखकर ही लिखवाकर अपने पास रख लीजिए, या प्लास्टिक कोटिंग करवाकर कपड़े रेज़ी या चमड़े में सिलवाकर पहन लीजिए। धात की दुनिया में किसी का ताबीज़ नहीं पहनी चाहिए नहीं है। इंशाअल्लाह ऐसा करने से उम्र भर घर समेत बुराई से हिफाजत रहेगी। अगर आपने पिछले साल लिखवा लिया तो उससे मेरे लिखवाने अपने पास महफूज है, उसको रखिए, नया लिखवाने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार लिखवा दिया फर्स्ट मुहर्रम को 130 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी काम देगा। और दूसरा
حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو کوئی 12 مرتبہ یہ دعا پڑھے، جس میں لکھی ہوئی ہے میں پڑھاؤں گا ایک محرم کو، تو جو 12 مرتبہ فرسٹ محرم کو یہ دعا پڑھے، پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لے، تمام تکلیفوں اور آفتوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اچھا آخر میں 2 روایتیں ہیں۔ نمبر 1، 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق اعظم پر حملہ ہوا، 28 ذی الحجہ کو آپ نے انتقال فرمایا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ 28 ذی الحجہ کو حملہ ہوا اور 1 محرم کو آپ نے انتقال فرمایا۔ زیادہ معتبر روایت یہ ہے کہ 28 تاریخ کو حملہ ہوا تھا اور 1 محرم کو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس دنیا سے جامع شہادت کا جام نوش فرمایا، جامع شہادت نوش فرمایا۔ تو 28 تاریخ ہے، تو انشاءاللہ آج عصر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں سیدنا عمر فاروق اعظم جو اسلام اور مسلمان کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے اشارے ثواب کے لیے فاتحہ خوانی ہوگی، شرکت بھی فرما لیجیے گا۔ جو اسلامی بھائی اپنا حصہ بنانا چاہے فاتحہ خوانی میں تو نماز کے بعد موزی سب کے پاس جمع کرا دیجیے گا۔